حوالہ تفسیر مظہری سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، تم صبر کرو، وصابروا، اور مقابلہ میں مضبوط رہو، ورابطوا، اور جنگ کی تیاری کرو، واتقوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، مراد کو پہنچو۔ اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اے ایمان والو، جمے رہو یعنی اپنے دین پر برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا، اس پر تکلیفوں پر، خواہشات نفس کی مخالفت پر، اپنے رب کی محبت و اطاعت پر۔ رب کی محبت و اطاعت کسی وقت نہ چھوڑو، نہ دکھ میں، نہ سکھ میں، نہ سختی میں، نہ نرمی میں، اور جمے رہو دشمنوں سے جہاد کرنے پر، شدائد و مصائب برداشت کرنے پر۔ وصابروا، اور شدائد جنگ پر دشمنوں سے زیادہ جمے رہو، کیونکہ تمہاری طرح زخموں کا اور بھوک پیاس تھکان وغیرہ کا ان کو بھی دکھ ہوتا ہے، مگر نتیجہ میں ان کو جزائے آخرت اور جنت کی کوئی امید نہیں ہوتی، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ اصبروا میں عام صبر کا حکم دیا گیا ہے، وصابروا میں خاص قسم کے صبر کا۔ جس طرح کفار کے مقابلہ میں جہاد اصغر کرنے پر صبر ہوتا ہے، اسی طرح نفس کے مقابلہ میں جہاد اکبر کرنے کا حکم ہے۔ نفس دنیا اور دنیا کی خواہشات کی طلب میں بڑی بڑی تکلیفیں اور دکھ برداشت کرتا ہے، اور کبھی ابدی نعمات جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی دکھ اٹھاتا ہے، بس لازم ہے کہ ان سب سے زیادہ مولا کی طلب کے لیے شدائد برداشت کرے۔ ورابطوا، اور مقابلہ کے لیے مستعد رہو، یعنی سرحدوں پر دشمنوں سے لڑنے کے لیے خود بھی تیار رہو اور گھوڑوں کو بھی تیار رکھو۔ یا یہ مراد ہے کہ اپنی جانوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے بدنوں کو اللہ کی اطاعت اور مسجدوں کے اندر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اور ذکر کے حلقوں کے لیے تیار رکھو۔ ربط کا لغوی معنی ہے باندھنا، مراد سرحدوں پر گھوڑے باندھے رکھنا۔ اس کے بعد ربط کے مفہوم میں مزید توسیع کی گئی ہے اور معنی ہو گیا سرحد پر ہر مقیم کا دشمن کو رفع کرنے کے لیے مستعد رہنا، خواہ اس کے پاس گھوڑا ہو یا نہ ہو۔ پھر مفہوم میں اس سے بھی زیادہ توسیع کی گئی ہے اور معنی ہو گئے ہر نگرانی پر لگے ہوئے آدمی کا رکاوٹوں کو دفع کرنا۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ یعنی جہاد میں سرحد پر ایک دن کی چوکیداری دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، اور جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر تم میں سے کسی کی جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور جو بندہ ایک شام یا ایک صبح کو راہ خدا میں نکلتا ہے، وہ اس کے لیے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس حدیث کا پہلا حصہ صحیحین میں حضرت سہل کی روایت سے اور تیسرا ٹکڑا حضرت انس کی روایت سے بھی آیا ہے۔ حضرت سلمان الخیر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات کی چوکیداری سرحد پر کی، اس کو حالت اقامت میں ایک
ماہ کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جو سرحد پر چوکسائی کرنے کی حالت میں مر گیا، اس کے لیے اس کا جیسا اجر جاری رکھا جائے گا، اور شہیدوں کی طرح اس کو رزق ملتا رہے گا، اور وہ قبر کے فتنوں سے معمون رہے گا۔ مسلم کی روایت ہے کہ یہ الفاظ ہیں: ایک دن رات کی سرحد پر چوکیدار مہینہ بھر کے روزوں سے اور مہینہ بھر راتوں کو نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر اسی حالت میں مر جائے گا تو جو عمل وہ کر رہا تھا وہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کا رزق جاری رکھا جائے گا، اور وہ فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ احمد اور ابن ابی شیبہ کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں: جس نے ایک دن اور ایک رات اللہ کی راہ میں سرحد پر چوکیداری کی، اس کے لیے یہ عمل ایسا ہوگا جیسے رمضان بھر کے روزے اور رات بھر کی نمازیں، کہ کوئی روزہ ناغہ نہ ہو اور قضاء حاجت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نماز کو ترک نہ کرے۔ حضرت فضالہ بن عبید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر میت اپنے عمل پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہر شخص کا عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، سوائے اس کے جو رائے اللہ میں سرحد پر چوکسائی کرتا ہوا مرتا ہے، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا، اور وہ قبر کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔